بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين. یہ جو سلیم الفطرت انسان ہوتے ہیں، یہ کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں رہنے کے باوجود کیسے وہ ایمان تک رسائی حاصل کرتے ہیں. یہ اکتسابی ایمان ہے در حقیقت، جنہیں ہم کہتے ہیں صدیقین کا ایمان. فاتحہ میں بھی آیا ہے کہ ایک لوگ ہیں منعم علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ منعم علیہم کون لوگ ہیں؟ سورہ نساء میں فرمایا گیا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ چار مرتبے ہیں انسانوں کے، سب سے اوپر انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر عام صالحین اہل ایمان. تو جو دوسرا درجہ ہے صدیقیت کا، جو در حقیقت اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں خود ایمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور جب نبی کی دعوت ان کے کان میں آتی ہے تو انہیں اپنے دل کی بات محسوس ہوتی ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، لہذا فوراً تصدیق کرتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، آیات ہیں، لأولی الالباب، ہوش مند لوگوں کے لیے. ایک تو سمجھ لیجئے آیت کسے کہتے ہیں. آیت نشانی، نشانی سے مراد کیا ہے؟ وہی شے جسے دیکھ کر کوئی اور شے یاد آ جائے، خود بخود یاد آ جائے، وہ اس کی نشانی ہے. سادہ ترین مثال یہ ہے کہ آپ کو اگر کسی آپ کے دوست نے، عزیز نے کسی وقت تو بہت قیمتی قلم آپ کو دیا تحفے میں، اور آپ نے سمجھا کہ یہ قلم بہرحال اتنا قیمتی ہے، عمدہ ہے، دوست نے کہا تو اس کو سنبھال کے رکھ دیا. وہ آپ کے ٹرنک میں پڑا ہوا ہے، سال ہا سال گزر گئے ہیں، نہ دوست سے ملاقات ہوئی، نہ اس کا خیال آیا، کبھی بھی نہیں. اچانک کسی روز آپ اپنا وہ ٹرنک کھول رہے تھے، کپڑے الٹ پلٹ کر رہے تھے، وہ قلم آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گیا. فوراً آپ کو اپنا دوست یاد آ جائے گا یا نہیں؟ یہ ہے یاد آ جانا. اس کے اندر گویا کہ یہ چیز مضمر ہے، کوئی شے اندر ہے، تھی. دوست کی یاد یا دوست کا علم جو ہے وہ آپ کے ذہن میں، آپ کے فکر میں، آپ کی سوچ میں تھا، لیکن نیچا گہرائی میں اتر گیا تھا. جیسے یہ ضلع کچہریاں ہوتی ہے تو اس میں ایک دفتر ہوتا ہے کہ جس میں فائلیں ڈمپ ہوتی ہیں، محافظ خانہ. اب کوئی فائل جو ہے بہت نیچے دب گئی ہے، اس کو تلاش کر کے لانے میں جو ہے جو بھی محافظ خانے کا ہوتا ہے انچارج، اسے بڑی مشکل لگتی ہے لا کے وہ فائل تلاش کرو. کئی سال گزر چکے ہیں اس مقدمے کو، جبکہ وہ فائل بند کر دی گئی تھی. اب اچانک کوئی چیز آ گئی ہے، ایک قتل کا مقدمہ تھا، ساری تفتیش ہو گئی تھی، کہیں قاتل کا پتہ نہیں چلا، اب اچانک کوئی کلو ملا ہے، نکالو بھائی وہ فائل. اب وہ فائل تلاش ہو رہی، وہ فائل تو ہے، اس انبار کے اندر ہے، صرف اس سے تلاش کرنا ہے. اسی طرح کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہے، آپ کے دل میں ہے، آپ کے قلب میں ہے، آپ کی یادداشت کے اندر ہے، لیکن ہے کہیں گہرائی کے اندر. اسے اوپر لانے کے لیے نشانی ہوتی ہے کہ نشانی کو دیکھتے ہی، کسی دلیل کے تحت نہیں. اس قلم کو دیکھ کر آپ کو اپنا دوست یاد آیا، کسی دلیل سے نہیں یاد آیا، کوئی اس کے لیے مینٹل پروسیس نہیں تھا، کوئی آپ کا ارادہ نہیں تھا، کوئی آپ نے اس کو قدم بقدم منطقی جو ہے سفر طے کر کے یاد نہیں کیا ہے. اس میں کوئی تکلف نہیں ہے آپ کا، اس میں آپ کی کسی ایفرٹ کو دخل نہیں، خود بخود یاد آ جانا. یہ ہے تذکر جسے قرآن کہتا ہے، اور آیات کہتے ہیں نشانیوں. یہ جو پہلی آیت ہے اس جگہ پر، اب میں ذرا آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں، اور یہ ان دو صورتوں کے باہمی ربط و تعلق پر بہت خوبصورت ایک اور بہت سی چیزیں آ چکی ہیں، کتنے مضامین مشترک ہیں سورہ بقرہ کے، سورہ آل عمران کے، جنہیں کہ حضور نے ایک نام دیا ہے الزہراوین، دو انتہائی تابناک صورتیں. اس کے اندر جو ہے یہ صورتیں جو جوڑے کی شکل میں ہیں. تو سورہ بقرہ کا بھی جو 20واں رکوع ہے اس کی پہلی آیت کیا ہے ذرا یاد کیجئے. دیکھیے عجیب بات ہے، سورہ آل عمران کی 20ویں رکوع کی پہلی آیت ابھی ہم نے پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ کیا آیت ہے؟ سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت.
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. وہی آیت ہے زیادہ مفصل، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں یا فرق و تفاوت میں، اور اس کشتی یا جہاز میں کہ جو سمندر میں یا دریا میں چلتا ہے، ایسا سامان لے کر جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، کہیں کا سامان کہیں پہنچ رہا ہے، اور اس میں کہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اور پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اثر نو زندہ کر دیا، اور پھر اس میں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے چوپائے جو ہیں پھیلا دیے، اور پھر ہواؤں کے چلنے میں تصریف الریاح، کبھی وہ مشرق سے مغرب کو چل رہی ہیں، کبھی مغرب سے مشرق کو چل رہی ہیں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ان بادلوں میں کہ جو آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہیں، مسخر ہیں، لآیات یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیں. اب یہاں بات ایک اور واضح ہو جائے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہاں فرمایا لقوم یعقلون، وہاں فرمایا لأولی الالباب، اس کا مطلب ہے یہ دونوں ہم معنی ہیں. لقومی یعقلون، یہ تو لفظ عقل جو ہے یہ تو ہر شخص جو ہے سمجھتا ہے اچھی طرح سے، عقل سے کام لینے والے لوگ. اور وہاں لب کسے کہتے ہیں؟ لب عربی زبان میں کہتے ہیں کسی شے کا مغز، اس کا اصل جوہر، اصل ایسنس لب. آپ کسی شے میں سے کشید کر لیتے ہیں، یہ عرق گلاب آپ نے کشید کر لیا تو گلاب کا ایسنس اس کے اندر آ گیا ہے، فلاں شے کا عرق جو ہے آپ نے کشید کر لیا ہے، یہ لب ہے. لب کی جمع الباب. انسان کی لب کیا ہے؟ انسان در حقیقت حیوان عاقل ہے، لہذا اس کی جو اصل لب ہے، لب لباب جسے ہم کہتے ہیں، کوئی بحث ہوئی ہے بڑی لمبی بحث، بھائی اس کا لب لباب یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، اس کا حاصل یہ ہے. تو انسان کی اصل شخصیت جو ہے، اس کی اصل، اس کا ایسنس جو ہے وہ عقل ہے، سوچنے والی شے. یہ عقل ہے. جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں انہیں اس کائنات کی ہر شے کے اندر نشانیاں نظر آ رہی ہیں، اور جن لوگوں کے اندر یہ عقل اور فہم اور شعور ہے ان کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے ایک نشانی ہے. نشانی کس بات کی؟ کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا. یہ آیات ہے فطرت انسانی. اس فطرت انسانی کے اندر اللہ کی معرفت بھی ہے، اللہ کی محبت بھی، البتہ ڈورمنٹ ہے، سوئی ہوئی ہے. اس کو آیات کے حوالے سے آیات قرآنیاں آتی ہیں، اسے چھیڑتی ہیں، تاروں کو، دل کے تاروں کو چھیڑتی ہیں، اور وہاں سے پھر ساز نکلتا ہے وہی ایمان باللہ کا، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کمال جو ہے، اس کا اثبات و ادراک جو ہے، اس کا جو نغمہ ہے وہ نکلتا ہے انہی تاروں کے. ایک ذرا چھیڑ تو دے زخمہ مضراب حیاس، نغمے بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، دل کے اندر وہ تار موجود ہیں، کبھی ان کو چھیڑو، یہاں سے پھر وہ نغمہ جو ہے ابدی توحید کا نغمہ جو ہے وہ خود بخود نکلے گا، برآمد ہو. یہ ہے در حقیقت سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی پہلی آیت، اور سورہ بقرہ کے بھی 20ویں رکوع کی پہلی آیت. اس کا حاصل کیا ہے کہ در حقیقت اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے. اس کو دیکھ کر اگر اللہ یاد آ گیا تو بس یہی طریقہ ہے ایمان باللہ کا. کوئی ذرا سویا ہوا تھا، آپ نے توجہ دلا، بھائی دیکھو میاں، دیکھو ذرا اس قلم کو دیکھو، تمہیں کوئی یاد نہیں آیا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ذرا آپ کی یادداشت کچھ زیادہ ہی گہرائی کے اندر بات چلی گئی ہو، قلم کو دیکھتے فوراً یاد نہ آئے، لیکن یہ کہ کوئی آپ سے کہتا دیکھو اس قلم کو، دیکھو، وہ تمہیں یاد نہیں آیا دیکھ کر اس کو. اس معنی میں قرآن کہتا ہے آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کو کہ کیسے پیدا کیا گیا ہے، کیسے وہ اپنے ماحول کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، ایک ایک ہفتے تک نہ کھانے کو ملے نہ پینے کو ملے اور چلتا رہے گا. اس کے پاؤں کیسے بنائے ہیں جو ریت میں دھستے ہی نہیں، آدمی چل نہیں سکتا اور اونٹ چل رہا ہے آرام سے مزے سے، اس کا پاؤں دھستا ہی نہیں ہے. یہ جو بنایا ہے، اس کی گردن اتنی اونچی بنا دی ہے کہ اور تو وہاں صحرا میں کچھ نہیں ہوگا، کہیں کہیں کیکر کے درخت ہوں گے تو یہ گردن اونچی کر کے اسی میں سے پتیاں جو ہے وہ توڑ کر کھا لے گا تو اس کے لیے ہو جائے گا. زمین پہ تو کچھ ہوگا ہی نہیں. ہو اللہ نے بنایا. افلا ينظرون، یہ دیکھتے نہیں، الى الابل کیف خلقت،
وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو کیسے اسے بلند کر دیا گیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور یہ پہاڑ کیسے گاڑ دیے گئے زمین کے اندر. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو کیسے کہ اسے بچھا دیا گیا ہے. فذکر، تو اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے. اب یہاں نوٹ کر لیجئے یہ لفظ دوسرا، تذکیر، یاد دہانی کرانا. آیت وہ جس سے کوئی شے یاد آ جائے، از خود یاد آ جائے تو کیا کہنے. گویا کہ ظہول کا پردہ زیادہ گہرا نہیں تھا، زیادہ موٹا نہیں تھا، زیادہ دبیز نہیں تھا. لیکن یہ کہ اگر از خود یاد نہیں آیا تو کسی نے توجہ دلا دی. دیکھو بھائی اس چیز کو دیکھو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. فذکر، اے نبی آپ تذکیر کرا سکتے ہیں. انما انت مذکر، آپ تو سوائے یاد دہانی کرانے والے کے آپ کا اور کوئی مقام نہیں ہے. زبردستی تو آپ نہیں منوا سکتے ان سے. کوئی اڑ جائے نہیں مانتا میں، کوئی نہیں منوا سکتا، کوئی دلیل نہیں. آج کل آپ کا عام نوجوان کہتا ہے سائنسی کوئی دلیل دیجئے، ثبوت دیجئے اللہ کے وجود کا. بھائی کوئی سائنٹیفک دلیل نہیں ہے، تسلیم کر دی نہیں ہے، کوئی منطقی دلیل نہیں. کہنے کے ایک اچھا انداز یہ ہے کہ دلیل کی وہاں ضرورت ہوتی ہے جہاں دعویٰ جو ہے وہ کوئی پوشیدہ چھپی ہوئی شے ہو تو اس کو دلیل کے ذریعے سے واضح کیا جاتا. جہاں دعویٰ از خود روشن ہو وہاں دلیل کیا لائی جائے گی. آفتاب آمد، دلیل آفتاب. سورج طلوع ہو جائے تو اب اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ سورج ہے. سورج ہے، نظر آ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے. اگر کوئی ڈر جائے، ڈھیٹ بن کر کھڑا ہو جائے، میں نہیں مانتا کہ سورج ہے، اب کیسے منوا لیں گے آپ؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ سورج سے بڑی کوئی دلیل ہوگی جو منوا لے اس سے؟ بھئی سورج خود موجود ہے، جو مبرہن ہے، جو نگاہوں کے سامنے موجود ہے، بدیہی طور پر موجود ہے. اگر کوئی اڑ گیا تو اڑ گیا، ٹھیک ہے، اب آپ اس سے زبردستی منوا نہیں سکتے. تو اس فینومینن کا نام ہے تذکیر. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، فذکر انما انت مذکر، کلا انہا تذکرہ، ذکرہ، ذکرہ یاد دہانی ہے. یہ قرآن آیات آفاقی، آیات انفسی اور آیات قرآنیہ، یہ تینوں مل کر انسان کو اللہ تعالی کی ہستی کی طرف متوجہ کر دیتی ہیں. بس باقی ایمان باللہ اس کے اپنے قلب کی گہرائیوں سے ابھرے گا تو ابھرے گا. زبردستی آپ نہ ابو جہل سے منوا سکتے نہ ابو لہب سے منوا سکتے. اقرأ ورتل القرآن. اب نوٹ کیجئے اگلا قدم جو ہے، لیکن یہاں سورہ بقرہ کی آیات میں نوٹ کر لیجئے، اتنی جو ہے آیات ایک کسی آیت میں پورے قرآن میں جمع نہیں ہے. ان فی خلق السماء والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. 10 آیات، 10 نشانیاں اللہ کی ایک آیت میں جمع کی گئی. اس آیات کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس میں نقشہ کھینچ دیا گیا. وہ جو ہوش مند لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، اولو الالباب ہیں، انہیں ان نشانیوں سے اللہ یاد آ جاتا. لیکن جب انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے تو اب اصل شے کیا ہے؟ اب ان کا محبوب حقیقی اللہ بن جاتا ہے. اب اس کائنات کی محبت دل سے نکل جاتی ہے. کائنات اور اس کے تمام لوازم، یہ محبت تابع ہو جاتی ہے اللہ کی محبت کے. چنانچہ اگلی آیت کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اللہ پر ایمان، اللہ کی معرفت حاصل ہونے کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے انتہائی شدید محبت اللہ کے ساتھ. باقی ہر شے کی محبت اس کے تابع ہو جائے، نیچے رہے. اولاد کی محبت بھی ہو، والدین کی ہو، وطن کی ہو، گھر کی ہو، جو بھی ہو، اور بھی کسی چیز کی محبت ہو، سب ہو، بیوی کی ہو، بیوی کے لیے شوہر کی ہو، ساری محبتیں اپنی جگہ صحیح ہے، کوئی غلط نہیں. لیکن اللہ کی محبت بالا تر، جس کو کہ پھر یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کی آخری صورتوں میں جو سورہ توبہ ہے اس میں پھر کھول دیا گیا. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین.
اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے ان کے شوہر اور اپنے رشتہ دار اور اپنے وہ مال اسباب جو بڑی محنت سے کما کر جمع کیے ہیں، اور اپنا وہ کاروبار یا اپنے پروفیشن جن کو اسٹیبلش کیا ہے بڑی محنت کے ساتھ اور جن کے کساد کا اندیشہ رہتا ہے، اور اپنے وہ محل، وہ حویلیاں جو تعمیر کی ہیں بڑی محبوب ہیں، اچھی لگتی ہیں، اگر یہ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ ادھر بیٹھو، دفع ہو جاؤ، انتظار کرو اللہ فیصلہ سنا دے، یہاں تک کہ اللہ اپنے فیصلہ سنا دے۔ اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جہاں اللہ کی محبت ان میں سے کسی محبت کے تابع ہوئی اور آپ کے اوپر قرآن کا فتویٰ لگا آپ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، آپ اللہ کے باغی ہیں، اگر اللہ کی محبت ان تمام محبتوں کے اوپر غالب نہیں ہے۔ اور اسی محبت کا تقاضا جو ہے یہ کہ اللہ کی راہ میں جہاد، اللہ سے محبت ہے لیکن اللہ کے دین سے محبت نہیں، اللہ سے محبت ہے اس کے دین کو پامال دیکھ کر تمہاری غیرت جو ہے اس کے اندر جوش نہیں آتا۔ تمہیں ماں کی گالی کوئی دے جائے، اگر تمہارے جسم میں جان ہے تو جانے دیں گے اسے، اگر جان نہیں ہے تب بھی کم سے کم یہ ہے کہ آپ کا سارے جسم کا خون چہرے میں آ جائے گا، آپ کھڑے کھڑے شاید لرزیں گے، صحیح تو ہوگا کم سے کم، اس لیے کہ جان نہیں ہے آپ میں، طاقت نہیں ہے، آپ اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن یہ کہ اللہ کے دین کے ساتھ جو ہو رہا ہو اس کو آپ دیکھیں اور آرام سے سوئیں پاؤں پھیلا کر، کوئی فکر ہی نہیں، کوئی افسوس ہی نہیں، کوئی رنج ہی نہیں، کوئی صدمہ ہی نہیں، تو معلوم ہوا کہ ایمان نام کی کوئی شے نہیں، اللہ کی غیرت اور حمیت آپ کے اندر ہے ہی نہیں، کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے ختم ہوئے۔ تو یہ ہے اصل میں اللہ کی معرفت اگر حاصل ہو جائے، اولو الالباب لوگ، ہوش مند لوگ، وہ لوگ کہ الذین یعقلون، جو واقعتاً عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب آ جائیے پھر سورہ آل عمران کی اب نیکسٹ آیت، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ یہ تھی وہ کیفیت جو اس روایت میں آئی، حضور کی کیفیت، کھڑے ہوئے روتے رہے، رکوع میں گئے روتے رہے، سجدے میں گئے روتے رہے، پھر اگر بیٹھے ہیں تو رو رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنی کروٹوں کے پر بھی، لیٹے ہوئے بھی، یہ ہے دوام ذکر، ذکر کثیر جسے کہا گیا ہے۔ ذکر کثیر کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو، کام کوئی بھی کر رہے ہو لیکن دل اللہ کی طرف۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھ کارول دل یارول، اللہ کی طرف۔ ہمارے ہاں تو یہ کہ خیر میں نے خود بھی اپنی ایک بزرگ جو ہے اپنے رشتے میں ان کو دیکھا ہے، وہ چکی پیستی تھیں اور قرآن پڑھتی تھیں، بالکل یہ واقعہ ہے جو حضرت فاطمہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ چکی پیس رہی ہے، آسیہ گرداں لب قرآن سرا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں آسیہ گرداں، چکی جو ہے وہ اس کو حرکت میں رکھتی تھی، چکی پیس رہی ہے اور قرآن لب قرآن سرا، ساتھ ہی قرآن پڑھ، اور اسی حالت میں ہو سکتا ہے حسن یا حسین گود میں ہو اور دودھ پی رہے ہو، ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہوتا ہے یہ سارے کام۔ تو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، اور مزید غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں۔ اب یہ اگلا قدم ہے، فرسٹ سٹیپ تھا ایمان باللہ تک آپ کی رسائی ہو جائے۔ ایمان باللہ تک رسائی کسی منطقی دلیل سے نہیں ہوگی بلکہ آیات الہیہ کے ذریعے سے، آپ کے اپنے اندر سے وہ ڈورمنٹ آپ کی جو ہے کانشسنس وہ اگر ابھر کر آئے گی تو ایمان باللہ نصیب ہوگی۔ لیکن اس سے اگلے قدم کے اوپر جو ہے اب ایمان بالآخرت رسائی کیسے ہوگی؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق کے اندر، ان کا غور و فکر جاری رہتا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ذکر اور فکر کو اس آیت میں جمع کیا گیا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں اس قدر ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو کہ بدقسمتی سے امت کے دور زوال میں یہ علیحدہ ہو گئی ہیں۔ یہ گاڑی کے دو پہیے تھے، اسلام کی گاڑی ان دو پہیوں ہی پر چلتی تھی، ذکر بھی فکر بھی ساتھ ساتھ۔ لیکن ہوا کیا، آج اصحاب ذکر جو ہے وہ فکر سے خالی ہے، سوچ بچار دے، وہ ذکر ہی ہے بس،
وہ ذکر جو ہے اس کے اندر تو لگے ہوئے، لیکن یہ کہ فکر نہیں، یہ کائنات کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس سے بالکل فارغ ہو۔ اور جو فکر والے ہیں وہ ذکر سے محروم، لہذا وہ ذکر جو ہے وہ بھی ان پروڈکٹیو، اور جو فکر ہے وہ بھی ان پروڈکٹیو، نہ اس کا کوئی خیر برآمد ہوتا ہے نہ اس کا کوئی خیر برآمد ہوتا ہے۔ این قدر گفتیم باقی فکر کن۔ دیکھو اس قدر تو ہم نے تمہیں بتا دیا، سمجھا دیا، اب آگے خود غور کرو، غور و فکر کرو۔ این قدر گفتیم باقی فکر کن، فکر اگر جامد بود راہ ذکر کن، اگر فکر میں کسی وقت جمود آ جائے، کہیں آپ کا فکر، آپ کی سوچ آ کر اڑ گئی کسی جگہ پر کہ وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آگے نہیں آپ بڑھ رہے، تو جاؤ ذکر کرو۔ وہ پہلا جو صغرا کبرا تم نے اب تک جو کچھ سیکھا تھا، جو کچھ سمجھا تھا، اسے دہراؤ دہراؤ دہراؤ، ذکر کرو ذکر کرو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو یہ جو فکر کی گتھی سلجھ گئی تھی یہ سلجھ جائے گی۔ ای قدر گفتیم باقی فکر کن، فکر اگر جامد بود رو ذکر کن۔ ذکر آرد فکر را در اہتزاز، اس ذکر کے ذریعے سے فکر کے اندر ایک جنبش پیدا ہوتی ہے، حرکت پیدا ہوتی ہے، وہ جمود جو آ گیا تھا جمود ٹوٹتا ہے۔ ذکر را خورشید نہیں افسردہ ساز، یہ تو سورج کے مانند ہے کہ جیسے یہ کہ پودے مرجھائے ہوئے سے ہوتے ہیں، سورج نکلتا ہے تو سب تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو سورج مکھی کا پھول ہے مرجھایا ہوا ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے تو کھل جاتا ہے اور اسی کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے، اور سارا دن پھر اسی کو فیس کرتا ہے۔ سورج مشرق میں تھا تو اس کا رخ مشرق میں ہے، جیسے جیسے وہ جا رہا ہے سورج کے رخ کے ساتھ مغرب کی طرف رخ ہو گیا، سورج غروب ہوا اور وہ مرجھا گیا۔ گویا کہ اس کی زندگی جو ہے وہ سورج کے مواجہے میں، سورج کے فیس ٹو فیس رہنے کے اندر ہی اس کی جو ہے نشاط ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کا مواجہہ، انی وجہت وجہیہ، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اللہ کی جانب، یہ مواجہہ ہے، آمنے سامنے ہو جانا، روبرو ہو جانا، رو در رو ہو جانا۔ تو اس کی سب سے بڑی پیاری مثال جو ہے عالم نباتات میں وہ سورج مکھی کا پھول ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ علامہ اقبال کے اشعار بھی ایسے ہی ہیں، بہت خوبصورت ہے۔ جز بقرآن زیغمی روباہی است، فقر قرآن اصل شاہن شاہی است۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، فکر را کامل نہ دیدم جز بے ذکر۔ قرآن مجید نے جو فقر انسان کو دیا ہے وہ ہے اصل شہنشاہی۔ بوریا نشین ہے کوئی شخص، لیکن فقر قرآن، قرآن کی معرفت، جز بقرآن زیغمی روباہی است، اگر قرآن نہیں ہے تو آپ شعر بھی ہیں تو لومڑی سے زیادہ آپ کی حقیقت نہیں ہے۔ اور فقر قرآن اصل شہنشاہی است، اصل شہنشاہی جو ہے تو فقر قرآن کے اندر ہے۔ اور فقر قرآن کیا ہے؟ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، ذکر اور فکر کو جوڑ دیا جائے، ان کو ملا دیا جائے، ذکر بھی ہو فکر بھی ہو۔ اور فکر را کامل نہ دیدم جذب ذکر، یہ فکر کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ذکر ساتھ نہ ہو۔ اقرأ وخيا ورتل القرآن الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں، چیخ اٹھتے ہیں، اے رب ہمارے، تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا تھا۔ یہ بہت اہم حصہ ہے یہاں، ہر شے اس کائنات کے اندر بامانی ہے، نتیجہ خیز ہے۔ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے اس سے، تیری ہستی کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ تو عبث کوئی کام کرے گا، بیکار کرے گا، بے مقصد پیدا کرے گا، یہ گویا کہ تیری ذات کے اوپر بہت بڑی تہمت ہے، تیری بہت بڑی توہین ہے، تیری شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ تو پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے اس سے کہ تیرے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ تو کوئی ایسی شے بھی پیدا کرے گا کہ جو بے مقصد ہو۔ فقنا عذاب النار، اے رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجو۔ دیکھیے دنیا میں آپ سزا دینا بھی چاہیں تو کیا دیں گے؟ یہ مثالیں میں نے بارہا دی ہیں، آج پھر دے رہا ہوں۔ ایک بوڑھا شخص کھا کما چکا، زندگی گزار چکا، بچوں کو بھی پال پوس چکا، ویسے بھی اس کی قبر میں ٹانگیں لٹکی ہوئی ہیں، اس نے شوٹ کر دیا ہے کسی نوجوان کی بیوی بیوہ ہوئی جوان، چھوٹے چھوٹے کو بچے دو چار ہیں معصوم، ان کے سر سے سایہ اٹھ گیا۔ اس بوڑھے کو اول تو یہ
کہ اس پر یہ جرم ثابت ہو، وکیلوں کی جرح سے بھی وہ کہیں بچ کر نہ نکلے، پھر بھی سزا دیں گے، کیا کریں گے؟ جان لے لیں گے اس کی؟ کیا یہ سزا اس کے اس جرم کے برابر ہے؟ جو ایک نوجوان کی جان لی ہے اس نے، جس کی جوان بیوی وہ بیوہ ہوئی ہے، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں بے آسرا ہوئے ہیں، اور پھر یہ کہ یہ بچے ہو سکتا ہے کہ باپ کی شفقت اور نگرانی سے محروم ہو کر کوئی منفی کردار لے کر اٹھے اس معاشرے کے اندر، وہ مجرم بن جائے، اور وہ معاشرے میں کیا کیا شر پہنچ، کہاں تک اس کا شر پہنچ رہا ہے۔ اس بڈھے نے جو قتل کیا تھا ایک نوجوان کو، اس کا شر کہاں تک جائے گا ہم تو سمجھ نہیں سکتے، لیکن سزا آپ دے دیں گے، کیا اس کی جان لے لیں گے؟ کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کا تو اگر آپ جسم کا ایک ایک ریشہ بھی، اب جس طرح ہٹلر کی بات ہے، کروڑوں انسان مر گئے، ہٹلر اول تو زندہ ملا ہی نہیں، زندہ مل گیا ہوتا تو آپ اس کا ایک ایک ریشہ بھی جو ہے فورسپ سے علیحدہ کرتے تو کیا اس کے جرائم کی سزا ہو جاتی؟ محمد رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی جس طرح تج دی ہے اللہ کے دین کے لیے اور لوگوں کے لیے، ہمیں یہ ایمان کی کوئی رمق ملی ہے تو کس کے تو پھیل، دین کو جیسے پھیلایا ہے، قائم کیا ہے، ایک جماعت کی تربیت دی ہے جس سے کہ پھر یہ معاشرہ دنیا کے اندر پھیلا ہے، اور آج ہم تک بھی اس کا حصہ رستی، جو بھی جتنا خوش قسمت ہے اتنا اس کو مل گیا ہے۔ یہ سب کا سب جو ہے، حضور کو اگر کوئی اجر آپ دینا چاہتے دنیا میں تو کیا دے دیتے؟ کوئی محل بنا دیتے ان کے لیے؟ کیا کرتے؟ یہ دنیا ناقص ہے، یہ حیات انسانی، حیات دنیاوی ناقص ہے۔ یہ دنیا صاحب ایمان کے لیے تو جیل خانہ ہے، قید خانہ ہے، وجنت الکافر، کافر کے لیے عیش ہے یہاں پر، ان کے لیے جو بھی ہوگا ان کے ساتھ جو بیتے گی وہ آخرت میں آئے گی، جو عذاب الہی ہے آئے گا، جس میں کہ پھر لا یموت فیہا ولا یحیا، لیکن یہاں تو ان کے لیے عیش ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، لہذا ایک دوسری زندگی ہونی ضروری ہے، اور اس زندگی میں یقیناً بدکاروں کو ان کی بدکاری کا پورا صلہ ملے گا، جہنم فقنا عذاب النار، یہاں آ کر وہ بات ختم ہوتی ہے۔ یہ گیپ جو تھا یہ میں نے قرآن کے دوسرے مقامات سے، یہی وجہ ہے کہ سورہ قیامہ میں، یہ بھی ہمارے منتخب نصاب کا درس ہے، یہ بھی ہمارے منتخب نصاب کا درس ہے، بہت اہم ایمان کی بحث میں بڑا بنیادی سبق جو ہے وہ یہی ہے کہ وہاں جو قسم کھائی گئی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، تمہیں شک ہے قیامت کے واقع ہونے میں، اور میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، وہ اتنا یقینی ہے، اتنا شدنی ہے، اتنا اٹل ہے، اتنا حتمی ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ، یہ تمہارے اندر جسے آپ ضمیر کہتے ہیں، کانشنس ہے، آپ نے کوئی بری حرکت کی، اندر سے کوئی شے ملامت کر رہی ہے، ابھی کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں چلا ہے، لیکن آپ کا دل اندر سے آپ سے کہہ رہا ہے تم غلط کام کر رہے ہو، غلط کام کیا تم، یہ ضمیر ہے، نفس لوامہ ہے۔ آخر آپ کیوں کہتے ہیں کانشنس؟ مائی کانشنس از بائٹنگ می، میرا ضمیر مجھے جو ہے کاٹ رہا ہے اندر سے، کیوں؟ کوئی شے ہے اس کے اندر، معلوم ہے کہ ایک شر ہے، جبکہ وہ شر کا ارتکاب کر رہا ہے، اس وقت بھی اس کے اندر کوئی شے اسے بتا رہی ہے کہ دیکھو تم نے غلط کام کیا۔ تو یہ نفس لوامہ گویا کہ خیر اور شر کا علم، یہ امتیاز، یہ تمیز، یہ فطرت میں ہے، یہ فطرت کے بدیہیات میں سے ہے۔ جیسے اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت فطرت میں تھی، آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ، آیات قرآنیہ، انہوں نے آ کر اس کو اجاگر کر دیا۔ یہ کیٹلیٹک ایجنٹس ہیں کہ جو آپ کے اس کیمیکل پروسیس کو جو ہے وہ تیز کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے فطرت کے اندر بات کیا تھی؟ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے۔ اب آج کی دنیا میں تو لوگ کہہ دیتے ہیں کوئی نیکی ویکی نہیں، کوئی بدی نہیں، یہ سب ہمارے کچھ ذہن کے تراشیدہ خیالات ہیں۔ انگریزی کا تو ایک قول آپ نے بہت سنا ہوگا، نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو، لیکن نہیں، حقیقت یہ نہیں ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا فریب ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، خیر خیر ہے، شر شر ہے، یہ مورل لا ہے، یہ مستقل ہے، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ یہ ہے قرآن کا سنتھسس، ایمان باللہ کے بعد ایمان بالآخرہ۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے رب ہمارے، تو نے جس کو آگ میں داخل کر دیا اسے تو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور یقیناً ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے، کوئی بچانے والا نہیں ہو۔ یہ توحید ہے،
کوئی چھڑانے والا، کوئی بچانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے کوئی روک اور کوئی آڑ بننے والا نہیں۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ آج بادشاہی کس کے اختیار میں ہے؟ اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف ایک ہستی، اللہ الواحد القہار، جو اکیلا ہے، تنہا ہے اور پوری طرح چھایا ہوا ہے۔ اس کی قدرت کے آگے، اس کے اختیار کے آگے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی آڑے آنے والا نہیں۔ یہ چیزیں جب حاصل ہو جاتی ہے کسی انسان کو جو سلیم الفطرت ہے، سلیم العقل ہے، اس کی یہ عقل بھی سلیم ہے، سالم ہے، محفوظ ہے، پرورٹڈ نہیں ہے، اور یہ عقل بھی صحیح ہے، درست ہے، ایک سیدھے ایک لاجیکل انداز میں غور و فکر کر کے نتائج اخذ کر سکتی ہے۔ ان دونوں کے نتیجے میں ایمان باللہ نمبر 1، اور پھر ایمان بالآخرہ یا ایمان بالمعاد، یہاں تک پہنچ گئے۔ اب ایسے لوگ جو یہ عقل کی وادیاں طے کر چکے ہوں، دیکھیے مجھے یاد آ گیا اچانک اقبال کا شعر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر۔ پہلا مصرع ذہن میں رکھیے، خرد کی گتھیاں جنہوں نے سلجھا لی، وہ سلیم الفطرت انسان جس نے اس کائنات کے گوشے گوشے سے جو گواہیاں مل رہی ہیں، جو شہادتیں مل رہی ہیں، ان سے اور قلب کی گہرائیوں میں جو اللہ تعالیٰ کی ایک معرفت موجود تھی، اس کے حوالے سے اللہ کو پہچان لیا۔ پھر نیکی اور بدی کا امتیاز جو قلب کے اندر ہے، جو فطرت میں ہے، اس کے حوالے سے، اور یہ کہ یہاں کوئی شے بے نتیجہ نہیں ہے، انہوں نے آخرت کو پہچان لیا۔ ایسے شخص کے کانوں میں جب کسی نبی کی آواز آتی ہے، وہ ایسے والہانہ لپکتا ہے کہ اسے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، صدیقین یہ ہے ایمان سمعی۔ اب انہوں نے سنا، اب تک ایمان عقلی تھا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ہوش مند الذین یعقلون، یہ ان کا ایمان عقلی ہے۔ مزید غور و فکر انہوں نے کیا ہے، تفکر کیا ہے، تذکر کے ساتھ، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اب مزید پہنچ گئے آخرت، جزا و سزا۔ اب جن لوگوں نے یہاں تک رسائی خود حاصل کر لی، جب کسی نبی کی دعوت اس کے کان میں پڑتی ہے تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے رب ہمارے، ہم نے سنا ایک ندا کرنے والے، منادی کرنے والے، ایک ندا پکارنے والے کی پکار کو، کہ وہ پکار رہا ہے، ندا کر رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ یہ ہے وہ صدیقین کے ایمان کی کیفیت۔ کوئی دلیل طلب نہیں کی، کوئی معجزہ طلب نہیں کیا۔ جنہوں نے معجزے طلب کیے وہ معجزے کے بعد بھی کبھی ایمان نہیں لائے۔ قوم سمود کو وہ معجزہ دیا گیا جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا، لیکن ایمان نہیں لائے۔ عظیم ترین معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزے آل فرعون نے دیکھے، ایمان نہیں لائے۔ حضرت عیسیٰ کے تو معجزے جو ہیں انتہا کے ہیں، جن سے آگے کا کوئی حصی معجزہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن نہیں، ایمان نہیں لائے۔ لوگوں کے جو نہیں دیں گی، کہا جادو ہے، سحر، جادو ہے۔ اقرأ وهيا ورتل القرآن۔ لیکن جن کے دل یہاں تک خود پہنچے ہوئے ہیں، چنانچہ اسی کی مثال قرآن حکیم میں اس کردار کی مثال ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام، پوری سورت لکھے، سورہ لقمان آپ کو معلوم ہے 21ویں پارے میں۔ لقمان کون تھے؟ نہ نبی تھے، نہ کسی نبی کے پیروکار تھے، سلیم الفطرت سلیم العقل انسان، اپنے غور و فکر سے، اپنے سوچ سے پہنچ گئے تھے توحید تک بھی، معاد تک بھی۔ آگے کی بات، کسی نبی کی آواز ان کے کان میں آئی نہیں تو ایمان برسالت کا وہاں تذکرہ نہیں۔ 8 آیات پر مشتمل رکوع ہے سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، اس میں اللہ پر ایمان کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے۔ معاد کا صرف اصولی طور پر کہ اعمال انسانی جو ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال ذرۃ، اگر کوئی دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہے، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، تو وہ عمل جو ہے چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو، آسمانوں میں ہو، چٹانوں میں ہو، زمین کے اندر گھس کر کیا گیا ہو، یات بہ اللہ، اللہ انہیں لے آئے گا، جزا یا سزا اس کی ہوگی۔
فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. یہاں تک تو پہنچ گئے. باقی اس پورے رکوع کے اندر جن کی نگاہ میں ہے کہیں نبوت کا ذکر نہیں، رسالت کا ذکر نہیں، کسی کتاب کا ذکر نہیں، کسی شریعت کا ذکر نہیں، جنت کا نام نہیں، دوزخ کا نام نہیں. لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف نبوت کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں. اجمالاً یہ کہ بدلہ مل کر رہے گا، یہاں تک عقل پہنچا دے گی. وہ بدلہ کیا ہوگا، جنت میں نعمتیں کیسی ہوں گی، اور دوزخ میں عذاب جو ہے کس کس، یہ تو ظاہر بات ہے کہ نبوت کے ذریعے سے معلوم ہوگا. حساب کتاب کیسے ہوگا، بعد بعد الموت کیسے ہوگا، یہ صرف نبی نے بتانا. لیکن اصولی طور پر وہ دو باتیں، ایمان عقلی جو ہے ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ. ایمان سمعی کیا ہے، اب نبی نے جب یہ کہا کہ اسی بات کی میں تم دعوت دے رہا ہوں، فوراً ایمان لائے. اور اب نبی نے جو کچھ بتایا وہ سب کو مان لیا. اس نے بتایا کہ تم مرنے کے بعد اٹھا دیے جاؤ گے. یہ خبریں جو ہیں یہ رسالت کے ذریعے سے ملتی ہیں. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اے رب ہمارے، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو کہ وہ پکار رہا ہے ایمان کی طرف، ندا لگا رہا ہے، منادی کر رہا ہے ایمان کی. ان آمنوا بربکم، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر. فآمنا، ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو اے رب ہمارے بخش دے ہمیں ہمارے سارے گناہ. گناہ سے کوئی مبرہ نہیں ہے. اللہ معصوم بنا دیتا ہے انبیاء کو، رسول کو، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر سے بھی کوئی جو تقاضا ہے بشریت کا وہ سلب کر لیا جائے. نہیں، تقاضے اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ انہیں حفاظت عطا فرماتا ہے، پروٹیکشن عطا فرماتا ہے. معصوم کے معنی یہ ہے پروٹیکٹڈ ہے وہ. باقی انسان بڑے سے بڑا انسان اس سے خطا ہو جائے گی. کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. تمام بنی آدم جو ہے خطا کار ہیں، انتہائی خطا کار ہیں، خطاؤن ہیں. اور ان خطا کاروں میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو توابون ہیں، توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اللہ کی جناب میں، اللہ کی جناب میں پلٹتے ہیں، گر گرا کر جو ہے معافی چاہتے ہیں. یہ توابون ہے. تو اللہ اب ہمارے گناہوں کو بخش دے. ایک تو یہ کہ ایمان لانے سے پہلے کی زندگی ہماری جو غفلت میں تھی، اس میں جو کوئی بھی غلط کام ہو گئے ہیں اللہ ان کو بخش دے، ہمارے نامہ اعمال کے ان دھبوں کو دھو دے. اور یہ بات ہے، حدیث میں آئی ہے کہ 3 عمل ایسے ہیں کہ جن سے انسان کی زندگی، سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. ایک، جو شخص کفر سے ایمان میں آ گیا، اسلام لے آیا. اب ظاہر بات ہے جو کفر کی زندگی میں تھا تو اس کی جو غفلت کی زندگی تھی، اللہ سے دوری کی زندگی تھی، اس کے اندر جو بھی اس نے گناہ کیے سب معاف. دوسرے، جس نے ہجرت کی خالص اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کا تقاضا سمجھ کر اپنے اہل و عیال، گھر بار کو چھوڑ کر وہ نکلا اور چلا گیا تاکہ اللہ کے دین کی نصرت کے لیے جہاں بھی جا کر محنت کر سکے اور جہاں ضروری ہو وہاں پہنچے. یہ ہجرت جو ہے یہ بھی ایسی شے ہے کہ جو سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی. تیسری شے ہے، اس میں عموم ہے، اور وہ ہے حج مبرور. وہ حج جو اللہ کے ہاں قبول ہو گیا. ویسے یہ کہ حج کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن حج مبرور کن کا ہے، کتنوں کا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وہ حج حلال کی کمائی سے ہو، حرام سے نہ ہو. یا یہ کہ اگر حرام کا تھا بھی معاملہ تو توبہ کر کے، توبۃ النصوحہ، بالکل خالص توبہ کرنے کے بعد پھر حج کے سفر کا ارادہ کرے. انسان پکا ارادہ کر لے کہ آئندہ جو ہے وہ کوئی غلط کام نہیں کروں. اور پھر یہ کہ حج کے تمام جو بھی ہے شرائط اور آداب اس کے ساتھ ان کو ادا کیا جائے. حج مبرور اگر ہے تو وہ بھی پھر سابقہ گناہ جو ہے جتنے کا وہ کفارہ بن جاتا ہے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، بس ہے ہمارے رب ہمارے لیے بخش دے، معاف فرما دے ہماری کوتاہیوں کو، ہمارے گناہوں کو. وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں. کفر کے لفظی معنی جو ہے چھپا دینے کے بھی ہے، ڈھانپ دینا، چھپا دینا. اس کے دونوں مفہوم ہیں. ایک تو ہمارے نامہ اعمال میں اس وقت تک جو سیاہی ہے اسے دھو دے، اور یہ کہ ہمارے دامن اخلاق میں جو دھبے لگے ہوئے ہیں اللہ انہیں دھو دے. یعنی ہماری کوئی عادتیں بری ہیں، کوئی غلط ہم کام کرتے ہیں اور وہ ہماری ایک طبیعت ثانیہ بن گئی ہو فرض کیجئے. اب اے اللہ تو تیرے ہی فضل و کرم سے ہمیں توقع ہے، ہمارا ارادہ ہے، ہم دوبارہ انشاءاللہ وہ حرکت نہیں کریں گے پروردگار، ہمارا ارادہ ہے، عزم ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے ہمیں تیری مدد درکار ہے. یہی ربط و تعلق ہے سورہ فاتحہ کی مرکزی آیت کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے رب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیری ہی بندگی کریں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے. ایاک نستعین، ہمیں یہ معلوم ہے
کہ ہم صرف اپنے بل بوتے پر اپنی طاقت کے اوپر صراط مستقیم پر نہیں چل سکتے. صراط مستقیم کی ہدایت تو دے, ہمیں انگلی پکڑ کر چلا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اور ہمارا خاتمہ کیجو اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ. ابرار, بر نیکی, یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, یہ جو ہے آیہ بر, یہ بھی سورہ بقرہ کی عظیم ترین آیات میں سے ہے. بر کہتے ہیں وفادار انسان کو, جو بھی اس کے فرائض ہیں, جو تقاضے ہیں اللہ کے دین کے, ان کو پورا کر رہا ہو. ابرار اس کی جمع ہے. تو ابرار جو ہے تیرے بندے نیکوکار, جنہوں نے تیری وفاداری کا حق ادا کر دیا. اے اللہ, وہ کہ جن کو تو تسلیم کرتا ہے کہ انہوں نے تیری بندگی کا اور تیری وفاداری کا حق ادا کیا ہے. پروردگار ہمارا خاتمہ ان کے ساتھ کیجو, ہمیں ان کے ساتھ شامل کر دی. ہماری کوتاہیاں جب بخش دے گا, ہمارے گناہوں سے جب درگزر فرما دے گا, تو پھر ہمارا ان لوگوں کے ساتھ ان کے زمرے میں داخل ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا جو تیرے نیکوکار بندے ہیں, اور وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک, اور اے رب ہمارے, ہمیں عطا کیجو وہ سب کچھ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے. اب دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے. اللہ نے براہ راست مجھ سے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے. مجھ سے جو وعدے کیے ہیں وہ قرآن میں ہے. اگر تم یہ کرو گے تو ہم یہ دیں گے, نیکی کا راستہ اختیار کرو گے تو یہ جنت ہم نے تمہارے لیے تیار کی ہوئی ہے. یہ وعدے قرآن میں ہیں. قرآن محمد پر نازل ہوا ہے. تو یہ وعدے اللہ نے کیے ہیں اپنے نیک بندوں سے رسول اللہ کے واسطے سے. یہ ہے ترتیب یہاں پر. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک, اے رب ہمیں وہ سب کچھ عطا فرمائیو جس کا کہ تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے. گویا کہ تمام کتابوں کے اندر جو بھی تیرے وعدے آئے ہیں اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ, جو تیرے مقبول ہوں, بارگاہ خداوندی کے جو مقبولین ہوں, ان کے ساتھ ہمارا حشر کیجو, اور یہ کہ جو کچھ تو نے ان کے ساتھ وعدے کیے وہ ہمیں ساری چیزیں دیجو. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ, اور اے رب ہمارے, ہمیں رسوا نہ کیجو قیامت کے دن. یہ رسوائی قیامت کی تو بہت بڑی ہے, رسوائی دنیا کی بھی بہت بری ہے. اللہم اجرنا من خزی الدنیا وعذاب اللہ, اے اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی سے بھی بچا, اپنی پناہ میں لے لے, اور آخرت کے عذاب سے بھی ہمیں اپنی پناہ میں لے لے, ہمیں بچا لے. تو خزی الدنیا اور عذاب الاخرہ, یہاں پر یہ لا تخزنا یوم القیامہ, قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجو. ہماری کوتاہیاں ہوں, بہت سے لوگوں کا اللہ تعالیٰ حساب پوشیدگی میں لیں گے. ان کی اگر کوئی غلط حرکتیں ہیں اسے تشتزبام نہیں کریں گے, ان کا اعلان عام نہیں کریں گے. جیسے ان کیمرہ ہو جاتی ہے کوئی ہیئرنگ, ایسی ہیئرنگ ہو جائے گی کہ لوگوں کے علم میں نہ آئے کہ ان کے اندر کیا کیا تھی. فرض کیجئے کہ وہ لوگوں میں ان کا ایک اچھا وقار تھا, ان کی ایک حیثیت تھی, وہ دین کے قائدین میں سے تھے یا داعیین میں سے تھے, خادمین میں سے تھے, کوئی کوتاہی, کوئی کمزوری بشری بنیاد کے اوپر ان کے اندر تھی, تو اگر اس کا چرچا وہاں کر دیا جائے تو گویا کہ ان کے لیے رسوائی ہوگی. ولا تخزنا یوم القیامہ, اے رب ہمیں معلوم ہے ہماری کوتاہیاں ہیں, ہم پاک نہیں ہیں عیوب سے, لیکن قیامت کے دن ہمیں رسوائی سے بچائی. یعنی اگر ہمارا حساب کتاب لینا بھی, علامہ اقبال نے تو بڑے عجیب انداز میں اس کی اللہ سے مناجات کی ہے. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذر ہا از من پذیر. اے اللہ تو تو دو عالم سے غنی ہے, تجھے کسی کی نیکی سے کوئی فائدہ نہیں, کسی کی برائی سے کوئی تیرا نقصان نہیں. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, میں فقیر ہوں. میرے فقیر کا معاملہ کیا ہے کہ عذر ہا, قیامت کے دن عذر ہا از من پذیر, میرے جو بھی عذرات ہوں گے میں معذرتیں کروں گا, معافیاں مانگوں گا, اے پذیرائی دیجو ان کو, میری معذرتوں کو قبول فرمائیے. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله